अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सोसाइटी में हर लम्हा कोई ना कोई वाक़या जो है वो रूनुमा होता है। तो नाज़रीन, मेरी ये कोशिश होती है कि जब तक किसी वाक़े की सही जो सनद है, उसकी जो सही सर्टिफिकेशन है वो ना हो जाए, तो मैं वीडियो बनाने से गुरेज करता हूँ। पिछले दिनों नाज़रीन एक वाक़या रूनुमा होता है लाहौर के इलाके डिफेंस में। तो नाज़रीन, इससे पहले कि इस वाक़े पे मैं लब कुशाई करूं और रोशनी डालूं अपने अल्फाज के ज़रिए, आप मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से मेरी ये इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो लोग हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड का नाम है जमशेद चीमा और उनकी जो मिसेस हैं उनका नाम है मुसर्रत चीमा। अब ये दोनों हजरात, इनका ताल्लुक़ जो है वो पीटीआई यानी जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान में, उससे इनका ताल्लुक़ है, और ये गालिबन स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान के। तो नाज़रीन, इनके घर में इनके बच्चों के साथ कुछ रोज़ कबल एक जहर देने का सानेहा रूनुमा होता है। अब उसकी क्योंकि अभी तक कोई तस्दीक खातिर खा नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने एहतियात बरती कोई वीडियो बनाने से। यूँ ही मुझे मुस्तनद ख़बरें मिली, इंफॉर्मेशंस मिली, तो आज मैं एक वीडियो बाकायदा आपके लिए बना रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि घर के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने उनके दो बच्चे यानी मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा, इन दोनों के दो बच्चे, उनको खुराक में, उनकी जो फूड थी, उनके खाने में जहर मिला के दिया गया। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद उनकी चंद रोज़ के बाद जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें ये बात अप्रूव हुई कि इनको इनकी खुराक में स्लो पॉइजनिंग की गई है। नाज़रीन, अब वो पता कैसे चला कि इसमें मुलाजमीन इन्वॉल्व हैं? वो आपस में, जब किसी भी घर में दो या दो से ज़ायद मुलाजमीन होते हैं, वो यकीनन आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात दूसरे को बताते हैं, दूसरा अपनी बात तीसरे को बताता है। इस तरह से आपस में एक ग्रुप डिस्कशंस होती हैं।
تو یہاں پہ بھی وہی گروپ ڈسکشنز ہو رہی تھی. جو کک تھا اس نے یہ بات آشکارا کی کہ اس نے بچوں کو سلو پوائزننگ کی ہے فوڈ کے تھرو. پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو کوئی عداوت تھی، ملازمین کو کوئی عداوت تھی، ان سے کوئی دشمنی تھی، کوئی ناراضگی تھی بچوں سے. پتہ یہ چلا تھا کہ بچے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، ان کو ڈسرسپیکٹ کرتے تھے ملازمین کو. اس وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، یہاں تک کہ ان دونوں ہسبینڈ اور وائف کو بھی پتہ یہ چلا کہ سلو پوائزننگ کرنے کی کوشش کی گئی. اینی ہاؤ بات کا پتہ چل گیا، کلیئر ہوگی کہ بچوں کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے. لیکن ناظرین اب جو خبر مجھ تک پہنچی ہے، پتہ یہ چلا کہ CCTV جو فوٹیج تھی اس کی فوٹیج کو نکال کے دیکھا گیا تو ایک خاتون کو ان ہوتے اور آؤٹ ہوتے اس CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا. اب وہ خاتون کون ہے؟ اس کا نام ہے مہناز اور وہ بیٹی ہے محمد خان کی. اب محمد خان کون ہے؟ محمد خان وہ شخص ہے جس کے گھر میں یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ مہینوں پہلے ان دونوں میاں بیوی نے یہ گھر خریدا محمد خان سے، اور محمد خان کی جو بیٹی ہے جس کا نام ہے مہناز، اس کو اس بات کی رنجش تھی، اس بات کی ناراضگی تھی کہ یہ میرے باپ کی پراپرٹی ہے، میرے باپ نے یہ پراپرٹی مجھے کیوں نہیں دی، اس نے اس کو سیل کیوں کیا. تو اس دشمنی کا جو شاخسانہ سامنے آیا، جیلسی کی وجہ سے اس مہناز نے ملازمین کو ایکسکلوسیولی جو کک تھا اس کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ بات اس کو باور کروائی کہ میں تمہیں پیسے دوں گی، تمہاری مالی مدد کروں گی، تم میرا یہ کام کر دو، اس فیملی کو راستے سے ہٹا دو تاکہ یہ گھر جو ہے میں کسی طریقے سے ہتھیا سکوں. تو یہ کہانی اس کیس میں سامنے آئی ہے. ناظرین اس مہناز جو کہ محمد خان کی بیٹی ہے، یہ سارا کا سارا جو کھیل تھا وہ اس خاتون نے رچایا تھا کہ کسی طریقے سے اس پوری فیملی کو راستے سے ہٹایا جائے اور میرے باپ کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے. تو یہ ہے انسان کی انسانیت. ناظرین باپ کی جائیداد اگر باپ نے بیٹی کو نہیں دی تو یہ اس کا رائٹ نہیں بنتا تھا مہناز کا کہ وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائے جنہوں نے باقاعدہ ایک قیمت ادا کر کے وہ گھر خریدا اور اس گھر میں ان کا رہنے کا حق تھا، وہ اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن اس کا یہ کسی قسم کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس طرح سے اس فیملی کو نقصان پہنچائے. اب ناظرین وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف جو ہیں، کیونکہ پولیٹیکل فگرز ہیں، بزی ہوتے ہیں، گھر میں ان کا آنا جانا ضرور ہوتا ہے لیکن ٹائم بچوں کو کم دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور ملازمین کی یہ ذمہ داری ہے. کیوں کہ وہ ان کو باقاعدہ سیلریز دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، اس لیے ملازمین کی یہ ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے گھر کی، ان کے بچوں کی ٹیک کیئر کرے. لیکن معاشرے میں ہمارے اس قدر غلاظت ہوتی جا رہی ہے، اس قدر خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں آگے جاتے ہوئے تو جیلسی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی گریز نہیں کرتے. نظر نہیں آتا، یہ نہیں سمجھتے
کہ اگر ہم ان کو موت کے گھاٹ کسی کو اتاریں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تو یقینی بات ہے وہ کریمنل کیس کسی نہ کسی وقت ان پہ بنے گا. ہم اس بات کو ذہن سے نکال دیتے ہیں. تو ناظرین، اس کا کیونکہ ڈراپ سین ہو چکا ہے، وہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی خاتون تھی، اور عنصر جو ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا جیلسی. یہ حسد جو ہے بہت بڑی لعنت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بچا کے رکھیں. اور ہمیشہ ناظرین اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی سٹرگل سے ہی اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کرنا چاہیے. ایزی منی سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، کسی کے گھر میں ملازم ہیں، تو اس گھر کی وفاداری کریں، ان کے ساتھ لائل ہوں، ان کے ساتھ سنسیئر ہوں، کیونکہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اب تک کی ویڈیو. اس کے ساتھ ہی مجھے یہ ویڈیو ختم کرنے کی